پاکستان اور امریکہ کی قیمتی معدنیات سے متعلق ڈیل ہو چکی ہے۔ ڈالرز کی بارش ہوگی یا یہ بھی ایک سہانا خواب ہے؟ پاکستان کا امتحان ہے اور آخر چین کیوں پریشان ہے؟ اسی کے اوپر آج کے اس ولاگ میں بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 9 سپٹمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ معاملہ آپ کو یہ کہانی سنتے ہوئے بڑی اچھی بھی لگتی ہے کہ امریکی کمپنیز یہاں پر آ رہی ہیں، اپنی انویسٹمنٹ لے کر آ رہی ہیں۔ اب یہاں سے سونا نکلے گا، یہاں سے تانبا نکلے گا، یہاں پر ریفائنریز لگیں گی، مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا، پاکستان کے اندر جو بوجھ ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، وہ منٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، لیکن کیا اس ڈیل میں ایسا ہی ہوگا؟ اس کو جاننا ہے اور کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں، اور چونکہ ہم نے اس ڈیل کا ایک تنقیدی جائزہ لینا ہے اور سوالات کی صورت میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں تو آپ نے ضرور کمنٹ میں بتا کر مجھے مستفید کرنا ہے۔ اگر نہیں ہے یا اس سے جڑا کوئی اور بھی سوال ہوا تو آپ نے بھی ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر اس کو ایڈ کرنا ہے، اس کو ڈالنا ہے، تاکہ ہم مزید بھی اس معاملے کو سمجھ سکیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایف ڈبلیو او اور یو ایس ایس ایم امریکہ کی کمپنی جو کہ محض 2018 کے اندر ہی وجود میں آتی ہے، سامنے آتی ہے، ان دونوں کمپنیز کے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے اور یہ کمپنی جو ہے امریکہ کی، یہ $500 ملین کی انویسٹمنٹ کرے گی۔ پاکستان کے قیمتی جو معدنیات ہیں انہیں قابل استعمال لایا جائے گا، انہیں خام مال کو نکالا جائے گا۔ پاکستان اس ڈیل کو، امریکہ اس ڈیل کو خوشائن کہہ رہا ہے اور دونوں ممالک کی قربتیں بڑھنے کی ایک زندہ اور واضح مثال بھی اس کو کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے؟ تو اس کو چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ ایک نمبر آپ یاد رکھ لیجئے، اپنے ذہن نشین کر لیجئے، جو کہ آگے چل کر ہمارے کام آئے گا۔ وہ یہ کہ دنیا کے اندر قدرتی معدنیات کو نکالنا خام مال کی صورت میں، پروسیسنگ اور اسے قابل استعمال تک لانا، یہ دنیا میں 90% چائنا کرتا ہے، امریکہ بھی نہیں کرتا، 90% چائنا کرتا ہے۔ 2020 سے لے کر 2023 تک کا جو ڈیٹا ہے وہ 70% ہمیں امریکہ کی انحصاری چائنا کے اوپر نظر آتی ہے قدرتی معدنیات کے معاملے پر۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اب امریکہ اسی چیز سے نکلنے کے لیے، یعنی چائنا کی قدرتی معدنیات کی انحصاری سے نکلنے کے لیے وہ متبادل مارکیٹس دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن قدرتی معدنیات کی مارکیٹ کو ڈھونڈ لینا اور فقط اس کو نکال لینا یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ خام مال ریفائننگ، پروسیسنگ اور اسے قابل استعمال بنانا یہ انتہائی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے اور سب سے مہنگا ترین بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ چائنا بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس کے اوپر بڑی مضبوط قسم کی گرفت بھی رکھتا ہے، اتنی گرفت رکھتا ہے کہ کیلیفورنیا کے اندر ماؤنٹین پاس، جو کہ وہاں پر قدرتی معدنیات بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، جب امریکی کمپنیز خام مال وہاں سے نکالتی ہیں تو انہیں قابل استعمال بنانے کے لیے امریکہ خود وہ چائنا کو دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اسے قابل استعمال بنا کر دیں تاکہ ہم پھر اس کو استعمال کر سکیں۔ اس حد تک امریکہ کی جو انحصار اس معاملے کے اندر آپ کو چائنا کی نظر آتی ہے۔ تو کیا امریکہ نے اس عرصے کے اندر خود کو اس پوزیشن کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ خام مال یا خام قدرتی معدنیات کو نکال کر قابل استعمال بنا لے؟ نہیں۔ تو جب نہیں ہے تو پھر سوال بنیادی طور کے اوپر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ کن شکوں کے اوپر ہوئی ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور یہ کس طرز کی ڈیل ہے؟ پہلے یہ یاد رکھیے کہ افریقہ کے اندر برطانیہ کی کمپنیز موجود ہیں، فرانس کی کمپنیز موجود ہیں، چائنیز موجود ہیں، رشین موجود ہیں، امریکن موجود ہیں۔ وہاں کا جو ماڈل ہے وہ بھی آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ کمپنیز جاتی ہیں، خام مال کو وہاں سے نکالتی ہیں اور اپنے ملک میں منتقل کر دیتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بے روزگاری ہے، خانہ جنگی ہے، سیاسی طور کے پر عدم استحکام ہے۔ اور افریقہ جو کہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر تیل، جہاں پر گیس، جہاں پر لیتھیم، جہاں پر سونا، جہاں پر تانبا ایک بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہے، مگر وہاں کے آپ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگیوں کے اوپر، ان کی معیشت کے اوپر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ فقط اشرافیہ اپنا حصہ لیتی ہے اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ افریقہ کے اندر ایسا ہی ماڈل ہے کہ خام مال نکالا اور اپنے ملک میں آپ نے مال کو منتقل کر دیا۔ تو جب امریکہ خام مال کو نکال کر قابل استعمال بنا ہی نہیں سکتا تو پاکستان نے اس امریکی کمپنیز کے ساتھ پھر ڈیل کیوں کی ہے؟ حالانکہ خام مال خالی نکالنا، اپنے ملک منتقل کرنا، ایسی ڈیل کا جو ماڈل ہے وہ تو ہم افریقہ میں دیکھ چکے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کی جو زندگی ہے، جس طرح سے وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، وہ ہمارے لیے عبرت ہونی چاہیے۔ تو اس کے باوجود بھی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر اس ڈیل سے جڑے ہوئی بہت ساری چیزیں واضح بھی ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ نکتہ بھی شامل ہو
کہ امریکہ اور پاکستان نے اس نقطے کے اوپر اتفاق بھی کیا ہے کہ وہ یہاں پر ریفائنری بنائیں گے تاکہ یہیں پر لوگوں کو روزگار بھی دیا جا سکے اور یہیں پر ان خام مال کو قابل استعمال بھی بنایا جا سکے۔ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو یا اس صوبے کو اسی لیول کے اوپر فائدہ ہوگا جب یہاں پر ریفائنریز، یہاں پر فیکٹریز بنے گی اور خام مال کو یہیں سے نکال کر یہیں پر اگر قابل استعمال بنایا جائے گا، اسی صورت میں پاکستان کی معیشت کے اندر ایک انقلاب بھی آ سکتا ہے اور پاکستان کے جو عوام ہے انہیں بھی صحیح معنوں میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب امریکہ خود ہی خام مال کو نکال کر قابل استعمال نہیں بنا سکتا اور وہ بھی اس معاملے کے اوپر چائنا کے اوپر انحصار ہے، تو پھر پاکستان اور امریکہ کی یہ جو ڈیل ہے پھر ان سوالوں کو مزید پختہ کر دیتی ہے کہ آخر یہ کن چیزوں کی بنیاد کے اوپر یہ ڈیل کی گئی ہے، کیا کسی دباؤ کی وجہ سے کی گئی ہے یا پھر چائنا اور پاکستان کے اندر ایک بیلنسنگ ایکٹ کی اس کو رکھنے کے لیے یا اس پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے ایسی ڈیل کی گئی ہے۔ باہر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آنے والے وقت کے اندر ہی سامنے آنی ہے، لیکن میرا جو بنیادی جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اس معاملے کے اندر امریکہ ہو یا پھر ویتنام ہو یا پھر مغربی دنیا کے کچھ ممالک ہوں، وہ اس مرحلے تک تو ضرور موجود ہیں کہ وہ خام مال کو نکال بھی سکتے ہیں اور پھر اسے قابل استعمال بنا بھی سکتے ہیں، مگر امریکہ کو اس پوزیشن پر آنے کے لیے ایک بڑا وقت لگنا ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریفائنریز بنانی ہے، بالخصوص اگر ہم بات کریں کہ بلوچستان کے اندر بنانی ہے، تو بلوچستان کے اندر سیاسی طور کے پر عدم استحکام آپ کو نظر آتا ہے، وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال آپ کو مخدوش نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ چیلنجز بھی ہیں، یہ وہ چیلنجز بھی ہیں کہ جن کے اوپر قابو پا کر آپ اس ڈیل کو مثبت بھی بنا سکتے ہیں، ایک موقع بھی ہے، لیکن یہ بہت بڑا گیم چینجر آپ اس وقت تک اس کو نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کے سامنے ایک پوری کھلی کتاب کی طرح اس معاہدے کی جو شکے ہیں، جو نکات ہیں وہ نہیں آ جاتے۔ پھر اس کے اندر ایک اور بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آخر ایک کمپنی جو 2018 کے اندر بنی اور اسے اتنی بڑی ذمہ داری یا اس کے ساتھ ایم او یو کیوں سائن کر لیا گیا، ریو ٹینٹو، لائنس جیسی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، آخر وہ کیوں اس میدان میں نہیں اتری ہیں؟ تو اس کی ظاہر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ جس جگہ کے اوپر یہ تمام چیزیں کرنی ہیں وہاں پر سیکیورٹی صورتحال مخدوش آپ کو نظر آتی ہے، سیاسی طور کے اوپر اسٹیبلٹی آپ کو نظر نہیں آتی ہے، تو بڑی بڑی کمپنیز عموماً اس چیز سے ڈرتی ہیں کہ وہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ، اپنی مین پاور، اپنے اکوپمنٹ اس جگہ کے اوپر وہ کیوں پہنچائیں جہاں پر ایسا لگے کہ وہاں پر ان کی جو انویسٹمنٹ ہے، چیزیں ہیں، اکوپمنٹ ہے، مین پاور ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ 2018 میں بننے والی کمپنی کو یہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، $500 ملین کی انویسٹمنٹ ہونی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے یا پھر نہیں، یا اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال یا رائے دینا چاہیں تو آپ ضرور کمنٹ میں دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب